اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر ہماری قوم کو یہ یقین دیا جائے کہ وہ اس کے دیے ہوئے پیسے کا مصرف درست ہوگا تو یہ قوم پیسہ نہ دے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے زیادہ دے۔ یہ دیکھا ہے، یہاں ہمارے حکمرانوں نے ملک کا قرض اتارنے کے جہاں دعوے کیے، بچیوں نے اپنے زیور تک دیے، سکول والے بچوں نے اپنے دن کا خرچ جو ہے اپنے لیے نہیں رکھا، قومی بچت کی سکیم میں دیا۔ کہاں گئے وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو جب نظام مملکت کو درست کیا جائے گا تو پھر یہاں جو ہے میں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ اگر اسے اسلامی نظام معیشت دی جائے، اللہ اسے وہ عطا فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے، یہاں زکوٰۃ دینے والے تو ہوں، زکوٰۃ لینے والا کو نہ رہے، لیکن ہر شے کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہر موسم ہے، اس لیے کہ ہر سطح کی خطہ زمین، ہر سطح کی خطہ زمین کے ہونے کے سبب نہ صرف ظاہر کی بات آتی ہے کہ یہاں موسم ہے جنس ہے، بلکہ معدنیات کوئی ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، بات پھر وہ نظم کی آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم آج اپنے اس نظام معیشت میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو جہاں وہ ساری تدابیر کر رہے ہیں جو ضرورت ہے، اس میں دیکھیں بیت المال کو سر نو ترتیب دیا جائے اور اس میں زکوٰۃ، عشر، صدقات جمع ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو سانس آ جائے، لیکن ہم ڈرتے ہیں زکوٰۃ کا نام لینے سے کہ بیت المال ہو، ہم جمع کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ پھر بات آئے گی کہ نظام معیشت کو سود سے ہٹاؤ۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ نام اپنے لے لے کہ جی فلاں شخص کی حکومت جو ہے وہ سود کو ہٹانے کا سبب بنی، اس لیے پوری جو دنیا کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ اس کا مقابلہ آ رہا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم میں سے ہر ایک تیار ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہو، وہ تو ٹھیک ہے، تو یہ جو اقوام عالم ہیں ان کے ساتھ بات نہ ہو۔ میاں یہاں بات جو مخلوقات خدا یا اقوام عالم کے ساتھ جنگ کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو کمزور ہوگے، جو محکوم ہوگے، جو قرضدار ہوگے، تو غلام ہوگے، اور جو غلام ہوتے جاؤ گے تمہیں اپنے ساتھ بٹھانا اور تمہیں اپنے ساتھ کھلانا کوئی نہیں گوارا کرے گا۔ یہ کشکول اٹھا کر پھر نہیں رہے ہو، یہ ذلالت دیکھ نہیں رہے ہو۔ عجیب بات ہے، قرض کا لینا، سود پر پیسوں کا لینا ہمارے ہی معاشرے میں اسے کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، باعث بے عزتی تھی، اور ہماری انحطاط کہ آج جو قرض لے آئے اس نے کمال کیا، اس نے پوری قوم کو بچا لیا۔ کیوں؟ اس نے اور مقروض کر لیا۔ کیا بات! تو نظام زکوٰۃ کی اگر ترتیب بیت المال کے حوالے سے دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم اپنے سال کے بجٹ میں بہتری لا سکتے ہیں، بلکہ یہ جو قرض ہیں ان کی بہت بڑی ادائیگی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور ایسا نہ کہا کریں کہ یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، اس لیے کہ کسی گدا گر کے پاس اگر کوئی ماچس کی ڈبیا ہے، اس ایک تیلی پر تو تم ٹیکس لے رہے ہو، اس کے بعد پھر یہ کیوں کہتے؟ اس نظام کو بہتر کرو، لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں ذیلی طور پر، لیکن یہ ہیں ہمارے لیے ضرورت۔ ذیلی اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہم قرآن کریم کے جو ہے تفسیر اس حوالے سے چل رہے ہیں اور میں گزارشات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں کہنی ضروری اس لیے ہیں کہ قرآن کریم عملی زندگی کی رہنمائی فرما رہا ہے، کوئی افسانی باتیں نہیں ارشاد فرما رہا کہ افسانوی باتیں ہیں وہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ حقیقت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا